شاہی قلعے میں اکبر بادشاہ کے دور کا بنا یہ جھروکا محل یا دولت خانہ خاص و عام آج بھی ایک انتہائی خوبصورت جگہ ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں اکبر بادشاہ صرف خاص لوگوں سے ہی ملتے تھے یا یوں کہنے اپنے امراء اور وزراء کے ساتھ دربار لگاتے تھے۔ یہاں اکبر کا قیمتی تخت بھی موجود تھا، کمروں کی ایک قطار بھی تھی۔ کبھی یہ عمارت جل کر خاکستر ہوئی تو کبھی اس کی دیواروں کے نقش و نگار مٹا دیے گئے، لیکن اس کی خوبصورتی آج بھی مغل دور کی ثقافت اور فن تعمیر کی گواہی دیتی ہے۔ دیوان عام کی ہی بیک سائڈ پر موجود اس محل نے بہت سے ادوار دیکھے اور اس کا شمار شاہی قلعے کی قدیم ترین عمارتوں میں ہوتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ شاہی قلعے میں موجود یہ عمارت تقریباً 500 سال پرانی ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ دراصل بعض مورخین کے مطابق اکبر جب ابتدا میں لاہور آئے تو یہاں ان کے قیام کے لیے کوئی موزوں جگہ موجود ہی نہیں تھی۔ شاہی قلعہ تو موجود تھا لیکن اس کی حالت ایسی نہیں تھی جیسی آج نظر آتی ہے۔ یہ ایک بڑی لمیٹڈ سی اور غیر محفوظ سی عمارت تھی۔ بعض مورخین کے مطابق اکبر کو اس زمانے میں بھگونت سنگھ نامی ایک شخص کی حویلی میں قیام کرنا پڑا تھا۔ پھر اکبر نے شاہی قلعے کی تعمیر کا کام شروع کروایا۔ یہ 1566 کا سال تھا۔ اس قلعے میں ایک کمپلیکس بنایا گیا تھا جسے اکبری احاطہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو دیوان عام کے سامنے آپ کو گراؤنڈ دکھائی دیتی ہیں، یہ اکبری احاطہ ہی تھا۔ یہاں اکبر کے دور میں بہت سی عمارتیں اور محلات تعمیر کیے گئے تھے۔ اب تو ان میں سے کسی کے آثار بھی نہیں ملتے۔ اس دولت خانہ خاص و عام کے بارے میں بھی بعض تاریخی حوالے یہی بتاتے ہیں کہ اسے 1566 میں ہی تعمیر کیا گیا۔ مثال کے طور پر اکبر کے دور کے ایک مورخ عبد القادر بدایونی بھی اس عمارت کی تعمیر کی یہی تاریخ درج کرتے ہیں۔ یہ عمارت 2 منزلہ تھی۔ اس میں ایک جھروکا بھی شامل ہے جس کے سامنے اکبر اپنی رعایا کے لیے دربار بھی لگاتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ اس جھروکے سے ہی جہانگیر بھی رعایا سے روبرو ہوتے تھے۔ عبد القادر بدایونی کے مطابق اکبر کا یہ دولت خانہ 114 کمروں پر مشتمل تھا اور اس زمانے میں اکبری احاطے میں جو عمارتیں تعمیر کروائی گئی تھی وہ بھی سائز میں بہت بڑی تھی۔ یہ ایک بڑی حیران کن بات ہے کیونکہ اب تو یہاں چند کمرے ہی دکھائی دیتے ہیں۔ بعض مورخین کے مطابق یہ جگہ اکبر بادشاہ کے ذاتی محل کے ساتھ جڑی ہوئی تھی یا آپ کہنے کنیکٹڈ تھی۔ ویسے اگر آپ غور کریں تو پرانے شاہی قلعے کے نقشوں میں اکبر کا محل اکبری دروازے کے ہی پاس سے شروع ہو جاتا تھا۔ ابھی حال ہی میں شاہی قلعے سے اکبر بادشاہ کے محل کے کچھ کمرے اور حصے دریافت بھی ہوئے ہیں۔ اکبری محل کی دریافت کے حوالے سے ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں۔ خیر اگر آپ اکبر کے محل کی ایک راہداری میں چلتے جائیں تو اسے آگے اینٹوں سے بند کیا گیا ہے۔ یہ راہداری اسی عمارت سے کنیکٹڈ تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اکبر کے محل میں ایک ٹنل یا سرنگ بھی بنائی گئی تھی جو دیوان عام اور دولت خانہ خاص و عام کے ساتھ کنیکٹ کرتی تھی۔ دوسرا یہ کہ دیوان عام کے برآمدے میں زیر زمین ایک کمرہ ہے۔ اس کمرے میں جا کر معلوم ہوتا ہے کہ آگے کمروں کی ایک سیریز ہے۔ اس پراسرار سے کمرے کا ماضی میں کیا کردار تھا یہ بھی میں دیوان عام سے متعلق ویڈیو میں بتا چکا ہوں، اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں۔ یہی نہیں بلکہ بعض مورخین کو لگتا ہے کہ اکبر کے محل اور دولت خانہ خاص و عام کا بچا کھچا حصہ رانی جنہ کی حویلی کے نیچے ہی کہیں دفن ہے، کیونکہ ابو الفضل کی کتاب اکبر نامہ میں درج ہے کہ دولت خانہ میں یا اس کے آس پاس ایک بڑا ہال بھی موجود تھا جہاں اکبر مختلف اہم لوگوں سے ملتے تھے۔ بدایونی کے مطابق اکبر کے اس دولت خانے میں انتہائی قیمتی ساز و سامان بھی موجود تھا۔ یہاں قیمتی سونے کی کڑھائی والے پردے بھی لگائے گئے تھے اور یہاں ایک قیمتی سونے کا تخت بھی موجود تھا۔ پھر 17ویں صدی کے ایک مورخ ہیں سجن رائے، وہ بھی اکبر کے اس دولت خانے کی تعمیر کے حوالے سے کچھ ایسا ہی بتاتے ہیں۔ پھر ایک وقت آیا جب اس ساری جگہ کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ 1587 میں اکبر اسی جگہ نوروز کا جشن منا رہے تھے اور اچانک سے آسمانی بجلی اکبر کے محل کی چھت پر گری۔ چونکہ یہ ساری عمارتیں آپس میں جڑی ہوئی تھیں اور یہیں کہیں چھت پر شہزادہ سلیم نے بھی اپنے ذاتی شامیانے لگا رکھے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ اچانک سے اس آگ نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ آگ کو بجھایا جاتا سب کچھ جل کر خاکستر ہو گیا۔ پھر آگ نے محل کے باقی حصے اور دولت خانہ خاص و عام کی چھتوں پر لگے خیموں اور شامیانوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس دولت خانے میں جو تخت، کرسیاں اور دوسرا قیمتی سامان تھا وہ بھی جل گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہاں اکبر بادشاہ نے اپنے بیٹھنے کے لیے جو تخت بنوایا تھا وہ سونے کا تھا
جس کا وزن بہت زیادہ تھا، اور اس تخت کی قیمت میں 1 لاکھ سونے کے تاج بنوائے جا سکتے تھے۔ وہ اس حادثے میں پگھل گیا۔ اس آگ نے اکبر کے محل اور آس پاس کی عمارتوں میں موجود بہت سے قیمتی ساز و سامان اور یہاں تک کہ اکبر کے قیمتی خزانے کو بھی جلا دیا۔ ان میں سے کچھ خزانہ وہ تھا جو اکبر کو اپنے اجداد سے ملا تھا، اور کچھ وہ تھا جو اس نے اپنے دور بادشاہت میں حاصل کیا تھا۔ اس خزانے میں طلائی زیورات بھی شامل تھے، ریشمی کپڑے بھی، سونے کی جڑائی والے پردے بھی اور قیمتی قالین بھی۔ بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ سونا، چاندی اور قیمتی دھاتیں اس شہر کی گلیوں میں بہنے لگی تھی۔ یہ کوئی خود ساختہ واقعہ نہیں ہے، بلکہ ابو الفضل نے اس کا ذکر اکبر نامہ میں کیا ہے۔ ابو الفضل نے تو یہ بھی بتایا کہ اس حادثے نے اکبر کو اتنا رنجیدہ کر دیا تھا کہ وہ فوراً لاہور چھوڑ کر کشمیر چلے گئے تھے۔ 10 سال بعد جب اکبر لاہور واپس آئے، یعنی 1597 میں، تو انہوں نے اس دولت خانہ اور کچھ مقدس عمارتوں سمیت اپنے محل کی دوبارہ تعمیر کروائی تھی۔ اکبر کے بعد ان کے بیٹے جہانگیر نے جب تخت سنبھالا تو والد کے دور کی بنی بہت سی عمارتوں میں تبدیلیاں کی۔ جہانگیر کے بعد شاہ جہاں نے بھی اکبر کے دور کی بنی بہت سی عمارتوں کو منہدم کر دیا تھا۔ یہ عمارت، جسے اب تھرون پیلس یا جھروکا پیلس بھی کہا جاتا ہے، یہ پہلی منزل پر واقع ہے، اور اس تک آنے کے لیے شاہ جہاں کے زمانے کے بنے دیوان عام سے ہی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آتی ہیں۔ سب سے پہلے جھروکا آتا ہے، جس سے گزرنے کے بعد آپ اس محل میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ عمارت ایک ریکٹ اینگولر ہال کی طرز پر بنائی گئی ہے، جس کے ایسٹ اور ویسٹ میں ایک ایک کمرہ ہے۔ غالباً یہ کمرے بعد میں اس ہال کے ہی حصے کے طور پر شامل کیے گئے تھے۔ اس محل کے مین ہال کے ارد گرد ایک برآمدہ بھی ہے، جس کے نارتھ سائڈ پر آپ کو 5 بڑی محرابوں والی کھڑکیاں اور ویسٹ سائڈ پر 3 چھوٹی محرابوں والی کھڑکیاں نظر آتی ہیں۔ اس برآمدے کو سپورٹ دینے کے لیے نیچے پلرز لگائے گئے ہیں، اور برآمدے اور ہال کا سارا حصہ ایک محرابی چھت سے ڈھانپا گیا ہے۔ اس عمارت کے مختلف کمروں میں آپ کو خوبصورت ماربل کی محرابیں دکھائی دیتی ہیں۔ پھر اس دولت خانہ کا جو مین کمرہ ہے، اس کی دیوار کے نچلے حصے کو سفید سنگ مرمر کی تختیوں سے سجایا گیا ہے، جن کے کناروں پر سیاہ اور پیلے پتھروں کی زگ زیگ نقش نگاری میں بارڈر لائنز بھی دکھائی دیتی ہیں۔ دیواروں کی چھتوں کے اندرونی لیول کو پکا کلی سے تیار کیا گیا ہے۔ ان دیواروں کے اندرونی لیولز پر آپ کو سکھ دور کے فریسکو اور سٹوکو ورک کے نقش و نگار بھی دکھائی دیں گے۔ دراصل یہ جگہ ماضی میں بہت ہی خوبصورت سٹوکو ورک سے آراستہ تھی، جس میں پھولدار اور جیومیٹریکل ڈیزائنز نظر آتے تھے۔ ان نقوش کو گولڈن کلر سے تیار کیا گیا تھا۔ آج بھی جو آپ کو سٹوکو ورک اور گولڈن توزینو آرائش کا کام نظر آتا ہے، وہ مغل دور کے کاریگروں کی مہارت کو سراہنے کے لیے کافی ہے، اور ان کاریگروں کے حوالے سے بھی میں ایک تفصیلی ویڈیو آپ کو دکھا چکا ہوں کہ وہ لاہور میں کہاں رہتے تھے اور گولڈن کلر کیسے تیار کرتے تھے۔ نقش نگاری کے کام سے وابستہ ان لیجنڈز کے حوالے سے ویڈیو کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں۔ اس دولت خانہ خاص و عام کی ایسٹ سائڈ پر جو جھروکا موجود ہے، اس میں سکھ دور کے دوران پلستر کر دیا گیا تھا، اور اس پر اس زمانے میں یعنی سکھ دور میں سٹوکو ورک بھی کیا گیا۔ کچھ عرصہ پہلے جب محکمہ آثار قدیمہ نے اس جھروکے سے سکھ دور کے پلستر کو اتارا، تو یہاں مغل دور کی اصل اور پرانی نقش نگاری سامنے آئی۔ مغل دور کا یہ سٹوکو ورک بھی انتہائی نفیس اور چمکدار تھا۔ اب جو موجود بچا کچا کام نظر آتا ہے، یہ پھولدار ابری ہوئی نقش نگاری کو ظاہر کرتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس جھروکے کی طرح دولت خانہ خاص و عام کے دیگر جھروکے اور حصے بھی سکھ دور میں مرمت کیے گئے تھے۔ اس قسم کے سٹوکو ورک کا سب سے اہم پہلو ان کی پھولدار آرائش اور مختلف ڈیزائنز ہوتے ہیں، جیسے کمل کے پھول اور پھولدار پودے جو اونچے اور ابھرے ہوئے انداز میں بنائے گئے ہیں۔ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سکھوں نے مغلوں کے سٹوکو ورک کے کام کو مرمت کے دوران اسی طرز پر دوبارہ بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن ان کی ٹیکنیکس مختلف تھیں۔ سکھ دور کا نقش نگار مغل دور کے مقابلے میں کافی مدھم بھی تھا، اور اس کی نفاست میں بھی کمی تھی۔ پھر دولت خانہ کے ویسٹ سائڈ کے دالان میں بھی آپ کو آرائش نظر آئے گی۔ دیواروں کے اوپر والے حصے پر بڑے پیمانے پر پھولدار ڈیزائن والے فریسکو کا کام ہوا ہے۔ کمروں کی چھتوں پر ایک ڈیزائن موجود ہے جسے شمسا ڈیزائن کہا جاتا ہے، جو سورج کے پھول یا سورج کی علامت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ڈیزائنز مغل اور سکھ دور کی نمائندگی کرتے ہیں۔ سکھوں نے اس عمارت میں اپنی روایات اور عقائد کے مطابق پینٹنگ شامل کی تھی۔ پھر اگر آپ غور کریں تو دولت خانہ خاص و عام کی بالکنی میں پتھروں پر سنہری رنگ کے نشان اب بھی موجود ہیں۔ یہاں شیشے کا کام بھی نہایت نفاست کے ساتھ کیا گیا ہے۔
जो कमरों की छतों में नजर आता है। मजमूई तौर पर सिख दौर में इस इमारत की जो आराइश की गई उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन यहाँ नक्श निगारी और सजावट का जो कीमती और कदीमी काम हुआ था उसके आसार मिलना बहुत मुश्किल है। बाद की तब्दीलियों की वजह से ये इमारत अपनी असल हालत खो चुकी है। अकबर के दौलत खाने के कुछ कमरे जो ग्राउंड लेवल पर मौजूद हैं उनकी हालत भी कुछ बहुत अच्छी नहीं है। इन्हें मुख्तलिफ किस्म की लोहे की जालियों से बंद किया गया। इस महल के झरोखे में सुर्ख पत्थर के कोसों में बने सांप नुमा नक्शो निगार हिंदू मंदिर के तर्ज तामीर के असरात को जाहिर करते हैं, जो अकबर के दौर में तामीर की गई बहुत सी इमारतों में नजर आते हैं। इस इमारत में किया गया संगे मरमर का काम लाहौर में अपनी नौयत का सबसे कदीम काम समझा जाता है। झरोखे तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां जदीद दौर की तामीरात का नतीजा है। वक्त गुजरने के साथ साथ इन इमारतों को नुकसान पहुंचता रहा। सिखों की बेरहमी, ब्रिटिश दौर की गफलत और पाकिस्तान की हुकूमत की लापरवाही की वजह से इन इमारतों के बहुत से हिस्से खत्म हो चुके हैं और बाकी मानदा भी अपनी असली हालत होते जा रहे हैं।